آج کے اپنے مختصر سے خطاب میں میں آپ کے سامنے فلسفہ قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے جانوروں کو قربان کرنے کا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کو اپنانے کا، تو آخر اس عمل قربانی کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے، کون سا وہ فلسفہ ہے قربانی کا جسے ہمیں اور آپ کو حرز جاں بنانا چاہیے، اور اس فلسفے کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ فلسفہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر عمل قربانی گوشت خوری کے علاوہ کوئی اور مقام یا اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ پاک کا صاف قرآن مجید میں فرمان ہے کہ اللہ رب العزت تک یہ گوشت یا خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی اور تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو وہ تقوی اور پرہیزگاری جو عمل قربانی سے مقصود ہے ہمیں تب حاصل ہوگی جب ہم فلسفہ قربانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو حرز جاں بنائیں، ظاہراً باطناً عمل پیرا ہوں اور اپنی سیرت و کردار کا حصہ بنائیں، تب جا کے عمل قربانی سے جو تقوی حاصل ہونے والی ہے، جو پرہیزگاری حاصل ہونے والی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارا مقدر بنے گی، جو کہ کسی بھی قربانی کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سب سے اولین وجہ ہے اور سبب ہے۔ تو فلسفہ قربانی کیا ہے؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس دعا کے حوالے سے فلسفہ قربانی کو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں، جو قربانی کی دعا ہے۔ اگر اس دعا کے اوپر ہم غور کر لیں تو فلسفہ قربانی کا بالکل نکھرا ہوا چہرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں اس دعا کا مفہوم جو قربانی کرتے وقت پڑھی جاتی ہے تو یقیناً جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے جو احادیث سے ماخوذ ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں جانوروں کو قربان کرتے وقت کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دراصل ایک آیت کریمہ ہے جو دعائے قربانی کا سب سے پہلا حصہ ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ حکایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی اور جہاں پہ ان کا بچپنا گزرا تو اس معاشرے کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی چمکتے ہوئے ستارے کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی عبادت کرتا تھا، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا۔ اس معاشرے میں ستاروں کی عبادت کا چلن عام تھا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نشو و نما اسی معاشرے میں ہوئی، اور جب آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کی یہ عبادت دیکھی جو وہ ستاروں کی کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک رات
جب ستارے کو دیکھا، ایک چمکتا ہوا ستارہ کہ جس کے حوالے سے علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ زہرا تھا، جو کہ آسمان پہ رات میں سب سے زیادہ چمکتا ہے، تو جب حضرت ابراہیم نے اس سب سے زیادہ چمکتے ہوئے زہرا ستارے کو دیکھا تو آپ نے کہا بطور مناظرہ اور اپنی قوم کو لاجواب کرنے کی غرض سے کہ تم اس کو ہمارا معبود ٹھہراتے ہو کہ یہ ستارہ جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ ہماری عبادت کے لائق ہے اور ہماری پرستش کے لائق ہے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا اور چاند کی چاندنی نے زمین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور چاند کی چاندنی ہر چہار جانب پھیل گئی، تو چاند کی چاندنی کے سامنے زہرا ستارے کی چمک ماند پڑ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا کہ جو ڈوب جائے آخر وہ عبادت کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے، اس کی پرستش کیوں کر کی جا سکتی ہے کہ جس کی چمک دمک محض ایک آن اور ایک لمحے کے لیے ہو، اور پھر کوئی اس سے زیادہ چمکدار آ جائے، اس سے زیادہ دمک والا آ جائے، تابندگی والا آ جائے تو یہ اپنا چہرہ چھپا لے۔ تو ایسا اگر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ چاند زیادہ چمکیلا تھا، زیادہ تابندہ تھا، چمکدار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ او تم اس چاند کو ہمارا معبود ٹھہراتے ہو کیونکہ یہ زہرا ستارے سے زیادہ چمکدار ہے، اس کی چاندنی بھی زیادہ ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی چاندنی میں ایک قسم کی خنکی ہے، برودت ہے، ٹھنڈک ہے۔ مگر جب چاند بھی ڈوب گیا، جب سپیدہ سحر نمودار ہوا اور آفتاب عالم تاب نے، خورشید انور نے جب اپنا چہرہ نکالا مشرق کی جانب سے، تو چاند کو اپنا منہ چھپانے کے بغیر کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا۔ تو جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ ہمارا رب کیوں کر ہو سکتا ہے، وہ ہماری عبادت کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج نکلا، اس کی کرنیں اس کائنات میں پھیلیں اور اس نے پوری روئے زمین کو منور کیا، اور سورج کے طلوع کے ساتھ ہی زمین پہ زندگی کی چہل پہل دوڑنے لگ گئی، ہر چہار جانب زندگی کی بہاریں نظر آنے لگ گئیں، حیات کی رونقیں نظر آنے لگ گئیں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اسے ہماری عبادت کے لائق کہتے ہو، یہ تو بڑا بھی نظر آ رہا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے۔ اس سورج کے حوالے سے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس سورج کو ہماری عبادت کے لائق بتاتے ہو، یہ تو بڑا بھی نظر آ رہا ہے، زیادہ چمکیلا بھی ہے، زیادہ روشن بھی ہے، یہ حیات کا مژدہ لے کر آتا ہے، زندگی کی رمق اس کے ساتھ دوڑ جاتی ہے، روئے زمین پہ ہر چہار جانب چہل پہل ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری عبادت کے لائق تم لوگ کہتے ہو اسے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ سورج کی چمک دمک، اس کی شعاؤں کی تیزی، اس کی کرنوں میں جو حدت ہوتی ہے، یہ محض ایک متعین وقت تک کے لیے ہوتی ہے۔ جب سورج اپنی ترقی کے اوج کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس کی چمک ماند ہونے لگتی ہے۔ تو سورج جب خط نصف النہار تک پہنچا اور اس کے بعد پھر اس کے چہرے کی چمک ماند ہونے لگی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جب شام در آئی، سورج نے بھی اپنا چہرہ مغرب کے دامن میں چھپا لیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سنو میری قوم کے لوگوں، نہ تو یہ ستارہ ہماری عبادت کے لائق ہے جو محض کچھ لمحات کے لیے اپنی چمک دمک کو برقرار رکھتا ہے اور چاند کے طلوع ہوتے ہی، چاند کے نکلتے ہی وہ ڈوب جاتا ہے، اور نہیں چاند ہماری عبادت کے لائق ہے
جو سورج جیسے چمکیلے کہ نکلنے کے بعد اور طلوع ہونے کے بعد اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، اور نہیں سورج ہماری عبادت کے لائق ہے جو ایک متعین خط تک پہنچنے کے بعد اس کی چمک ماند ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈوب جاتا ہے۔ نہ تو سورج، نہ تو چاند، نہ تو ستارے، کوئی ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنی ذات کو متوجہ کر لیا اس ذات کی جانب، میں نے اپنے آپ کو متوجہ کر لیا اس ذات کی جانب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ آسمانوں کے خالق اور زمینوں کے خالق کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا جو خالق ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ چاند، سورج، ستارے یا جو بظاہر کائنات میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جنہیں سمجھ نہیں پاتے، انسان کی فطرت ہے ایسی ہے کہ جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا نا، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان جس کے بارے میں جانتا ہے یہ انسان کی ہماری طرح پیدا ہوا ہے، یہ ہماری طرح اس کا بچپنا ہوا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیکن اگر کوئی انسان کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کر دے اور کوئی اپنی قابلیت اور صلاحیت اپنے اندر ایسی لے آئے جو عام طور سے عام انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور عام انسان اس کی قابلیت کے سروت یا اس کی جو استعدادات ہیں ان کے ظاہری وجوہات کو نہ جان سکے، تو اس انسان کو یہ مورکھ انسان بھگوان بنا لیتا ہے۔ یہ جو انسانی ہسٹری کی جو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کچھ ایکسٹرا آرڈینری کام کیے، ان کو بھگوان کے روپ میں پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ اسی انسان کی فطرت کا نتیجہ ہے کہ انسان کو جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ستارے بظاہر دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتے کیا ہے، چاند کی چمک، چاندنی سمجھ نہیں آتی کیا ہے، سورج کی روشنی، شعاعیں، حرارت سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، مگر میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا۔ میں نے اپنا چہرہ، سنیے گا، جو قربانی کی دعا کا پہلا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے قول کی حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا اپنی قوم سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرہ کو، اور وجہ بول کے انسان کی پوری ذات اور اس کی پوری پرسنالٹی مراد لی جاتی ہے، پوری ذات، ظاہری، باطنی، جسمانی، ذہنی، قلبی، فکری صفات کے ساتھ جو ایک انسان کی پرسنالٹی اور ذات ہوتی ہے، اس ذات کو وجہ بول کر مراد لیا جاتا ہے۔ انسان کی ذات یعنی فقط اس کا ظاہری ڈھانچہ نہیں، جو گوشت پوشت کا یہ ڈھانچہ ہے یہ نہیں، بلکہ اس کی تمام تر ذہنی، فکری اور قلبی قوتوں کے ساتھ جو انسان کی ذات ہوتی ہے، اس ذات کو مراد لیا جاتا ہے چہرہ بول کے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں نے اپنا چہرہ یعنی اپنی پوری ذات، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا قلب اور اپنا دل اور اپنے پورے وجود کو میں نے متوجہ کر لیا للذی، اس ذات کی جانب، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہماری عقلیں اسی کے حکم کے تابع ہیں، ہمارا دل اسی کے حکم کے تابع ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ نہ تو ہم اس کے حکم کے آگے اپنی عقل و شعور کا استعمال کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرنے کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا قلب اپنے اندر کسی ایسی چیز کو جگہ دیتا ہے جو اس ذات سے ہمیں دور کر دے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ ہماری قوت فکر و عمل پہ اسی کا حکم
اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اسی کے حکم کی روشنی میں ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں کہ اپنی قوت فکر و نظر کو حکم الہی کے تابع کر دیں، تو پھر تمام اعتراضات تو ہوا ہو جاتے ہیں نا، جو عمل قربانی اور جانوروں کی قربانی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کوئی فلاحی کام کر دیا جائے، یہ ظلم ہے جانوروں کو قربان کرنا۔ یہ جو تمام شوشے ای و آ، ما لہو و ما علیہ، پروز اینڈ کونس، جو مختلف الجہات فکریں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی فکر کا استعمال کرتے ہیں، اپنے غور و فکر کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کی دعا کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، انی وجہت وجہی للذی، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنی فکر و نظر کو قربان کر دو اللہ کے حکم کے آگے۔ یہی نیکی ہے اور یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ غلام، کیسا غلام جو اپنے آقا کے حکم کے آگے اپنی سوچ یا اپنی عقل کا استعمال کر لے، وہ کیسا غلام ہے؟ ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ محمود غزنوی، سنا ہوگا نام آپ نے، غزنی کے ایک فرما روا اللہ والے، بڑے تھے تو بادشاہ، لیکن کچھ ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جو تخت بادشاہی پہ بیٹھ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بڑا اونچا تھا۔ تو محمود غزنوی، ان کا ایک غلام تھا ایاز کی غلامی، جو ایاز اور محمود کے بیچ جو آقا اور غلامی کا رشتہ تھا نا، یہ رشتہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محمود ایاز کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایاز سے۔ اب ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے تو ان کے اور دوسرے بھی غلام تھے، تو دوسرے غلاموں کو جلن ہوتی تھی کہ آخر بادشاہ سلامت ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی خاص قابلیت تو نہیں ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ اس کے اندر ایسی خصوصیتیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، تو آخر ہمارے بادشاہ سلامت ایاز کو سب سے زیادہ چاہتے کیوں ہیں؟ تو جو غلاموں کا ایک وفد تھا محمود غزنوی کے پاس پہنچا شکایت لے کر کے کہ حضور، آپ ہم سب سے زیادہ ہم میں سے چاہتے ہیں کسے؟ ایاز کو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں سب سے زیادہ ایاز کو چاہتا ہوں، کیوں؟ تو کہا ہاں حضور، ہم تو جاننا چاہتے ہیں۔ تو کہا اچھا، فلاں تاریخ کو تم سب دربار میں حاضر ہو جاؤ، فلاں تاریخ کو حاضر ہو جاؤ۔ تو جب وہ متعین تاریخ آن پہنچی اور تمام غلام محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوئے، سب ایک لائن سے کھڑے تھے، ایاز بھی آیا، بادشاہ کا چہیتا اور پسندیدہ غلام، وہ بھی کھڑا ہو گیا لائن میں۔ محمود غزنوی نے ایک بڑا ہی قیمتی ہیرا نکالا اور تمام غلاموں کو ایک ایک ہیرا سب کے ہاتھوں میں دے دیا، تمام غلاموں کے ہاتھوں میں ایک ایک قیمتی ہیرا۔ اور دینے کے بعد محمود غزنوی نے اچانک حکم دیا کہ توڑ دو، فرش پہ اس قیمتی ہیرے کو دے مارو اور توڑ دو۔ تمام غلام بھوچکے رہ گئے، سوچنے لگ گئے کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، نایاب ہیرا ہے، اس ہیرے کو فرش پہ دے مارنے اور توڑنے کا حکم دے رہے ہیں بادشاہ سلامت، آخر کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو راز ہوگا۔ تو تمام غلام شش و پنج میں پڑ گئے، سوچنے لگ گئے، اور کسی نے ہیرے کو زمین پہ نہیں پٹکا اور نہیں توڑا۔ لیکن ایک ایاز تھا محمود کا سب سے چہیتا غلام، جیسے ہی اس کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے کہ توڑ دو، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، چکنا چور کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، بڑا نایاب ہیرا ہے، بادشاہ حکم دے رہا ہے، کوئی راز ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، کچھ نہیں۔ بادشاہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، توڑ دیا۔
بادشاہ نے دوسرے غلاموں نے سے کہا یہ کہ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے میں ایاز کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے ایاز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ وجہ اور سبب تم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ یہ میرے حکم کے آگے اپنی سوچ کا استعمال نہیں کرتا، میرے حکم کے آگے اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ تم سب سوچنے لگ گئے، شش و پنج میں پڑ گئے، لیکن یہ میرے حکم کا غلام ہے، میرے حکم کا غلام ہے۔ یہ میں نے کہا توڑ دو، توڑ دیا، یہ نہیں دیکھا کہ قیمتی ہیرا۔ تو یہ ہے رشتہ غلامی جو کہ ایک غلام کو اس کے آقا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو قربانی کی دعا کا سب سے پہلا حصہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی فکر و نظر کا استعمال نہیں۔ وہ رب ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہمارا آقا ہے، جو حکم دیا مولا سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عقلاً خون بہانا کوئی عبادت نہیں ہے، عقل اسے نہیں مانتی ہے، خون بہانا یہ کیا عبادت ہے؟ اسی وجہ سے اگر کوئی قربانی کے دنوں میں جانور قربان نہ کر سکے، قربانی کے دنوں میں قربانی نہ دے سکے، پھر بعد میں وہ قضا کرنا چاہے تو اسے یہ حکم نہیں ہے کہ جانور قربان کرے، نہیں، اسے حکم ہے کہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ حکم یہ ہے صدقہ کرے، پیسہ، ایک بکری کی قیمت۔ اور یاد رکھیے گا ایک بکری کی قیمت، کوئی سوچے کہ بڑے جانور کا ایک حصہ ہم صدقہ کر دیں تو بعد میں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی بعد میں۔ تو آخر بعد میں صدقہ کرنے کا کیوں حکم ہے؟ یہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اگر نماز چھوٹ جائے تو بعد میں یہ ہے کہ ہم نماز کی قضا کریں گے۔ روزہ فرض ہے، روزہ نہ رکھ سکے، حکم ہے کہ بعد میں قضا کریں گے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہ دے سکے بعد میں دیں گے۔ حج فرض ہے، اور حج تو قضا ہوتی ہی نہیں بلکہ پورے زندگی میں جب بھی ہم ادا کریں وہ ادا ہی ہوتی ہے۔ خیر، تو جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں بعد میں انہی کو ادا کرنا ہے، لیکن قربانی جو کہ واجب ہے، اگر ہم 3 دنوں میں اس عمل کو انجام نہ دے سکیں تو بعد میں یہ نہیں ہے کہ ہم قربان کریں جانور، نہیں، بلکہ حکم ہے کہ صدقہ کرو۔ کیوں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ خون کا بہانا عقلاً عبادت نہیں ہے، عقل اسے عبادت نہیں مانتی۔ ہاں، وہ مخصوص 3 دن عقل کے خلاف جا کر محض رب کے حکم کی وجہ سے خون بہانا عبادت ہے، محض رب کے حکم کی وجہ سے۔ وہاں پہ عقل کا کوئی معاملہ ہی نہیں نا، بس دل اور اس کے محبت اور رب کا معاملہ ہے، محب اور محبوب کا معاملہ ہے، خلاف عقل ہے وہ عبادت۔ اسی وجہ سے بعد میں خون نہیں بہایا جائے گا، کیونکہ عقلاً خون بہانا عبادت نہیں ہے بلکہ صدقہ کیا جائے گا ایک بکری کی قیمت کو۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خون بہانا عقلاً تو نیکی نہیں ہے، مگر ہم اس کو نیکی مان کر فقط اس وجہ سے عمل کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں جانوروں کو، خون بہاتے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا فرمان ہے، اور جہاں پہ رب کا فرمان ہو وہاں پہ ہماری عقلیں قربان ہیں، وہاں پہ ہماری عقلیں قربان۔ تو ایک تو انی وجہت وجہی للذی کی تفسیر یہ فکر و نظر اور عقل و شعور کے حوالے سے اور قلب کے حوالے سے بھی، کہ میں نے اپنی ذات کو اس ذات کی جانب کر لیا جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اور جب وجہ بول کر ذات مراد لیا جائے تو انسان کا پورا وجود مراد ہوتا ہے، اس کا قلب اور اس کا دل بھی، جذبات بھی، دلی محبتیں بھی۔ یعنی یہ دعائے قربانی کا یہ پہلا حصہ اپنے اندر یہ تعلیم رکھتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دلوں میں فقط اللہ کی محبت ہو، باقی اور کسی کی محبت نہ ہو۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے پورے وجود کو قلب کے ساتھ اور قلب کی چاہتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ
اس ذات کی جانب پھیر لیا جو پوری کائنات کا خالق ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ ہے ایک قربانی کا فلسفہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر۔ ایک مومن کی جو علامت اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنا خاندان، اپنی اولاد، بیوی، بچے، قوم، اپنا ملک، اپنا معاشرہ، تمام چیزوں سے زیادہ، یہ بلکہ کل کائنات سے زیادہ اگر محبت ہوگی تو اس کے رب کی محبت ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور امام قشیری نے غیرت کے بحث میں ایک بڑا ہی لطیف ایمان افروز نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی محبت کے لیے، کہ انسانوں کے دل میں فقط خدا کی محبت رہے، باقی کسی کی محبت نہ رہے، اور یہی ایمان والوں کی علامت بھی ہے قرآن کی روح سے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، امام قشیری نے لکھا ہے، تصوف کی ایک ابتدائی اور اصولی کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اس کے اندر کہ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ اپنے دل میں رب کے علاوہ کوئی اور چاہت پیدا کر لیتا ہے، یا اللہ کے کسی محبوب بندے کا قلب خدا کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کے قلب کو اور اپنے محبوب کے دل کو فقط اپنی محبت سے خاص کرنے کے لیے اس غیر کو جس کی جانب اس کا دل متوجہ ہوا تھا اس سے جدا کر دیتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ امام قشیری نے ایک مثال دی، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں، یہ خواہش پیدا ہوئی۔ ابلیس نے یہی کہا تھا بہکانے کے لیے، ان کے پائے ثبات میں لغزش لانے کے لیے یہی کہا تھا کہ تم کو یہ جو گندم کھانے سے منع کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اگر یہ کھا لو گے نا تو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو۔ تو میں تم کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اگر وہ کر لو گے تو تم ہمیشہ رہو گے۔ کہا وہ کیا؟ اسی کو کھا لو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنی محبت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی معرفت کے لیے، جب ان کے دل میں جنت کی آرزو آئی، جنت کی خواہش آئی، اگرچہ ایک آن کے لیے، اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے دور کر دیا، زمین پہ اتار دیا۔ 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کا دل جنت اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی محبت سے پاک و صاف ہو گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن ایک اور مثال حضرت ابراہیم ہی کی دی ہے امام قشیری نے، کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، بڑھاپے کی لاٹھی، ضعیفی کا سہارا، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہر شخص اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری اولاد پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تاکہ ہمارے بازوؤں کی قوت ہو، ہمارا سہارا بنے، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ یہاں تک کہ وہ چاند سا پیارا بیٹا، اسے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پالا پوسا اور حضرت اسماعیل عنفوان شباب کی عمر کو پہنچ گئے، تقریباً 17-18 سال کی عمر ہو گئی، تب اللہ پاک نے حکم دیا کہ انہیں ذبح کر دو۔ کیوں آخر حکم دیا؟ کیوں قربان کرنے کا حکم دیا؟ امام قشیری نے لکھا کہ ان کے دل میں اسماعیل کی محبت پیدا ہو گئی، اسماعیل کے دل میں محبت، اسماعیل کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوئی۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے خلیل کے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت ہو۔ اسماعیل بڑے خوبصورت تھے،
اکلوتے بیٹے تھے، بڑھاپے کی لاٹھی تھے، ضعیفی کا سہارا تھے، اگر محبت پیدا ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ لیکن وہ بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، وہاں ہلکی سی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ نیک لوگوں کے لیے، ابرار کے لیے جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے وہ عمل گناہ کے زمرے میں رکھی جاتی ہیں، وہ عمل رکھا جاتا ہے جو عام لوگوں کے لیے نیکی ہو، خاص لوگوں کے لیے وہ گناہ ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی محبت حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوئی، اللہ رب العزت کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے خلیل کے دل میں میرے علاوہ چاہے اس کی اکلوتی اولاد اسماعیل کی محبت کیوں نہ ہو، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، حکم دے دیا قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا اپنے بیٹے کو لے کے چلے، مینا کی وادیوں میں پہنچے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ فلما اسلما، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ پاک نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جلدی سے جاؤ، اور حابیل نے جو دونبا ذبح کیا تھا اور جو کہ جنت میں سالوں ہزاروں سال سے چر رہا ہے، اسے لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو اٹھاؤ اور ان کی جگہ پہ دمبے کو لٹا دو، کیونکہ میں نے جس چیز کے لیے ابراہیم کو اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ میں نے اس وجہ سے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو قربان کروائے ابراہیم کہ اس کے دل میں اسماعیل کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب لٹا دیا اسماعیل کی محبت ختم ہو گئی اور محض اللہ کی محبت آ گئی، اسماعیل کو بچا لیا گیا اور دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ ہے قربانی کا دوسرا فلسفہ جو ہمیں دعائے قربانی کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، جو ہم قربانی سے پہلے دعا پڑھتے ہیں کہ دل کو فقط اللہ کی محبت کا مسکن بنایا جائے۔